الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور سابقہ میں ہم نے سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سال مکمل ہو جانے پر حضرت آمینہ کے پاس واپسی لوٹانا چاہا، نہ چاہتے ہوئے بھی لوٹانا چاہا، لیکن مکہ میں وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھا۔ ابھی پرورش فرما ہی نہیں تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حقیقی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے پاس چھوڑ کر آ جائیں۔ تو واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم چراگاہ میں موجود تھے اور بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند زمرہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر پر داخل ہوئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا پیٹ مبارک پھاڑ دیا، اور اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے اور دوڑتے ہوئے جنگلوں میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے، مگر خوف اور ہراس سے آپ کا چہرہ زرد ہے اور آپ اداس ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے سفید تھے وہ آئے اور انہوں نے میرے اس سینے کو چاک کیا ہے، اور اس کے بعد ایک چیز باہر نکال کر پھینک دی، اور پھر مجھے کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر اس کو بند کر دیا اور سی دیا، اور مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب ہو گیا ہے، یا کوئی کسی نے تعویذ کر دی ہے، یا کسی نے جو ہے ان کے اوپر طرح طرح کی جو آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے کہ جی کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، جی فلاں بندے کو میں نے دیکھ لیا ہے، وہ آیا تو اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو حضرت حلیمہ بھی گھبرائیں، کیونکہ امانت تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ گھبرائیں، اور دونوں نے ارادہ کر لیا کہ اب جو آج جو ہم نے واقعہ سنا ہے اتنا پریشان کر دینا والا واقعہ ہے، تو اب ان دونوں نے یہ نیت کر لی کہ اب ہم یہ دوبارہ لوٹا دیں گے، حضرت آمینہ کے پاس دوبارہ بھیج دیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے حضرت آمینہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم انہیں لوٹانے کے لیے آئے۔ حضرت آمینہ فرمانے لگی اے حلیمہ تم تو بڑی خوش تھیں، انہیں لے جانے میں بڑا اصرار کر رہی تھیں، اچانک سے کیا ہوا کہ اتنا جلدی واپسی لے آئے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں پورا واقعہ سنایا کہ یہ بکریاں چرانے گئے تھے اور یہ معاملہ ہوا، تو مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر آسیب ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے کیا خوب فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں، اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اب روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شق صدر ہوا یعنی سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، اس کی تعداد 4 ہے۔ کتنی؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارکہ چاک کیا گیا ہے وہ 4 مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں لکھا کہ 4 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مقدس سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا ہے، اور اس میں نور و حکمت کا خزانہ بھر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں موجود تھے، جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا
تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ اور تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا۔ تو یہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارکہ ہے وہ 4 دفعہ چاک ہوا۔ اور یہ جو آخری بار اس کی حکمت لکھتے ہیں تاکہ کلام اللہ اور آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے محتمل ہو سکیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ اب آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ کچھ بیان کرتی ہیں، وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ ہمارا جھولا ہوتا ہے نا، بچے کو جھلا رہے ہوں وہ تھوڑا سا رک جائے تو بچہ شور مچانے شروع کر دیتا ہے، جی مجھے دوبارہ جھلاؤ۔ والدہ تھک جاتی ہے، والد تھک جاتا ہے، کوئی چھوٹی جو ہے وہ بیٹی جو ہے نا وہ اس کو جھلاتی رہتی ہے۔ لیکن قربان جائیے جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت پر کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ کیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کا پنگورا جھولتے رہو۔ تو کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمائے۔ اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے آپ نے کلام کیا۔ ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے مم یا پپا یا اب بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت پر حضرت حلیمہ اس کو روایت فرما رہی ہیں، اور یہ مدارج النبوہ کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کھلی تو سب سے پہلا جو کلام تھا وہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اتنا بڑا کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار یک بار بھی ادا فرمایا، تو اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، تو یہ بتاؤ کہ ان پڑھ کیا اتنا بڑا فصیح کلام کر سکتا ہے؟ کیا ان پڑھ زبر زیر پیش کو جان سکتا ہے؟ کیا ان پڑھ اتنی بڑی آیت اپنے وحدہ لا شریک کو بھی پہچان لے اور اس کی تسبیح بھی بیان کرے، اور اس کے بعد بتائے کہ تمام عالمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، اس کے بعد بتائے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے صبح و شام؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی استاد سے تدریس حاصل نہیں کی، وگرنہ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور ہمارے ابھی معمولات میں اگر کسی کو بولا جائے ان پڑھ تو کیا وہ آپ کو ہار پہناتا ہے؟ نہیں جی، وہ ہار نہیں پہناتا، بلکہ وہ بھی برا مناتا ہے کہ ان پڑھ مجھے کیوں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ کسی استاد کے پاس زانو تلمس طے نہیں کیا، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آپ نے پہلے کلمے کے اندر، یعنی جب آپ کی زبان مبارک کھلی تو آپ نے کلمات ادا کیے۔ اس سے باقاعدہ طور پر الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پڑھے نہیں بلکہ پڑھے تھے۔ ہاں اس اعتبار سے بے پڑھے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی استاد کے پاس جا کر باقاعدہ طور پر الفابیٹ جیسے ہم سیکھتے ہیں، بچے کو پڑھایا جاتا ہے جی اے بی سی ڈی الف با تا سا، اس طرح کا کوئی معاملہ طے نہیں کیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں میں بول براز کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی وقت معین آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجت فرما لیا کرتے، یعنی کپڑوں میں حاجت نہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیا کرتا تھا، غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ کو چھپا دیا کرتا تھا۔ اور جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 6 سال ہوئی، 6 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ابھی تو والدہ کا پیار لینا ہوتا ہے بچے نے، اس نے جوانی کی عمر کو طے کرنا ہوتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہے وہ آپ کو داغ مفارقت دے جاتی ہیں 6 سال کی عمر میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ کی جو عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارکہ 6 سال ہوتی ہے تو آپ کی والدہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتی ہیں، اور یہ اپنے ددیال گئی ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلام تھی، یعنی جو آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ورثے میں ملی تھی، ام ایمن، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور وہ آ کر حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئیں، اور حضرت عبد المطلب کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرورش فرمانے لگ گئے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 8 سال ہوئی تھی کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو طالب نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک خصلتیں دیکھی، جب اتنی بہترین فضیلتیں دیکھی کہ جو کبھی آپ بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے، کبھی آپ جو ہے وہ دھوکہ نہیں کر رہے، کبھی آپ جو ہے نا وہ کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے، تو ابو طالب کو دلی محبت ہو گئی، حضور سے دلی محبت ہو گئی، اور اس نے اوڑھنا بچھوڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر لیا، یہاں تک کہ ابو طالب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچھونا بچھایا بھی کرتے تھے اور اٹھانے میں مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہا خوش اخلاق، نیک اطوار اور نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے سپہ سالار تھے حضور۔ تو یہ ابو طالب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ عرب کے اوپر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو سب لوگ سوچنے لگے کہ ہم بتوں کے پاس جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل 360 بت خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا جی شادی کروانی ہے پسند کی تو یہ بت کر کے دے گا، بارش کروانی ہے تو یہ بت ہمارے لیے مفید ہے، یہ ہمیں بارش دے گا، اگر ہمارے پاس کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے تو ہم فلاں بت کے پاس چلے جائیں، یہ بت ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس لشکر سے نجات دلائے گا۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، سوچ تھا۔ تو تب بھی لوگوں نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہم بتوں کے پاس جائیں، اور قحط سالی جو پڑی ہے، ہم پر جو مویشی ہمارے مر رہے ہیں، تو ہم جا کر بتوں سے فریاد کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے۔ لیکن ایک بوڑھا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہمارے درمیان ابو طالب موجود ہیں جو کہ اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں، کیا پتہ جو ہے ہمارے لیے یہ جو قحط سالی کا دور ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو سب لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضور کے چچا کے پاس، اور آ کے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، آپ ہمارے لیے معزز ہیں، آپ ہمارے لیے مکرم ہیں۔ تو حضور کے چچا ابو طالب نے مکہ المکرمہ میں جب آپ حرم میں داخل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابھی 8 سال یا 9 سال کے تھے، تو انہوں نے حضور کو کعبہ کی دیوار کے پاس ٹیک لگا دی اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ درمیان دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک سے آسمان کی طرف اپنا جو ہے وہ انگلی اٹھائی، اور ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئیں، اور فوراً ہی سے اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ ابو طالب ادھر دعا کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اشارہ فرما رہے ہیں، اور حضور کے اشارے کی برکت سے اس زور کی بارش برسی۔ کہتے ہیں کہ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ٹھہر گیا، اور چٹیل میدانوں کی زمینیں سبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات شروع سے ہی باقاعدہ طور پر وہ چلنے لگیں۔ پھر اسی کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 12 سال ہوتی، کتنی؟ 12 سال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب آپ کو سفر پر لے جاتے ہیں۔ چونکہ انہیں محبت تھی حضور سے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی لمحے کے لیے بھی میں حضور کو الگ کروں، تو انہوں نے چاہا کہ میں جب سفر پر جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، تو اپنے اس بھتیجے کو بھی لے کر چلا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 12 سال ہے، اور یہ سفر کرتے ہیں، شام کا سفر ہے۔ اس میں دوران سفر بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی جب نشانیاں، نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کا سردار ہے، یہ بچہ جو تمہارے پاس ہے، یہ جو 12 سال اس کی عمر ہے بظاہر لگ رہی ہے، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، جن کو
خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ کون خبر دے رہا ہے؟ عیسائی سادھو، جس کو راہب کہا جاتا ہے، جو اپنے جیسے ہمارے یہاں پر عالم کہتے ہیں درس نظامی پڑھے ہوئے کو، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح عیسائیوں میں جو ہے وہ ایک راہب ہوتا ہے جو ان کی مطلب جو ہے وہ درپیش آنے والے مسائل کو حل کرتا ہے، اسے سادھو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تورات اور انجیل میں اس نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہیں تو اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی حضور کیا اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 12 سال ہے، ابھی تو تقریباً 28 سال باقی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، ابھی 28 سال باقی ہے، اور 28 سال پہلے یہ سادھو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ آخری نبی ہوگا اور رحمت للعالمین ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہاں پر اپنا سامان فروخت کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم شام چلے گئے اور اس بچے کے اوپر جو انعامات اور اکرامات ہو رہے وہاں کے یہودیوں نے دیکھ لیے تو شاید ان کو قتل کر دیں، تو تم یہیں پر ہی سامان خرید و فروخت کرو اور یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ بچہ بڑی عظمت اور اکرام والا ہے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں میں نے وہ سامان سارا وہیں اونے پونے میں فروخت کیا اور واپسی میں اپنے اس بھتیجے کو لے کر جو ہے میں واپسی ہوا۔ اس کے بعد اب ہم سماعت کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے چند کارنامے۔ یہ 12 سال کی سیرت بیان کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً 35 سال ہوتی ہے، تو ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے تعمیر کعبہ کا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم چلے تو حضور علیہ السلام نے دوسرا سفر اختیار کیا، وہ بھی شام کی طرف تھا، اور اس بار جو سفر کیا وہ حضور علیہ السلام چونکہ عرب میں مشہور ہو چکے تھے، صادق و امین تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 3 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ کتنی شادیاں؟ 3 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اب یہ نیت کر لی تھی کہ میں اب مزید شادی نہیں کروں گی۔ ادھر حضور علیہ السلام کے چرچے بلند ہوتے چلے جا رہے تھے کہ وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں، برکت والے ہیں، ان کے اوپر درخت جو ہے وہ سایہ کرتے ہیں، صاحبان سایہ کرتے ہیں، ان کے اشارے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیشکش کی کہ ہم سے نکاح کریں، چونکہ ان کی نیت بن چکی تھی اب میں نکاح نہیں کروں گی۔ ادھر حضور علیہ السلام کو انہوں نے ایک تجارت کی غرض سے بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کے ساتھ بھیجا۔ کس غلام کے ساتھ؟ میسرہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام تھا، اس کے ساتھ انہوں نے بھیجا کہ یہ محمد کے ساتھ تم چلے جاؤ اور تجارت کر کے وہاں سے لوٹ آنا۔ اب یہ میسرہ غلام تھا، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ مال کس کا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کا، اور حضور علیہ السلام بحیثیت وکیل یا بحیثیت ایک مطلب جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں بزنس کے اصول ہوتے ہیں کہ جی میرا مال ہوگا اور آپ وہاں جا کے یہ مال خرید کے، یا میرا مال ہوگا آپ وہاں جا کے اس کو جو ہے بیچ کر آئیے گا اور اتنا پروفٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہی معاملہ حضور علیہ السلام نے کیا کہ تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ ان کے ساتھ کر دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے جانتا تھا، چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مال تھا وہ آتا رہتا تھا شام میں، تو میسرہ غلام ہی وہاں سے آیا کرتا تھا، تو نستورہ ان کو جانتا تھا میسرہ کو۔ تو نستورہ نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ غلام نے کہا کہ یہ بڑا صادق اور امین ہے اور بڑا نفیس آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو یہ نبی ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، یہ جو بندہ جس کو تم لے کر آئے ہو اپنے ساتھ، یہ جس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، اس درخت کے نیچے نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ اس درخت پر ٹھہرا ہے، اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور آ کر یہ کھڑا ہوا ہے، اس کا یہاں پر آ کر کھڑا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا نبی ہوگا، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں، اور میں کاش اس وقت زندہ ہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو سب سے پہلے ایمان لے کر میں آؤں گا ان پر، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے کسی کے لیے جائز تھوڑی ہوتا کہ وہ ایمان لے آئے ان پر۔ جب اعلان نبوت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی
تو اس کے بعد ہی نبی اعلان نبوت کرے گا، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ صحابی کہلائیں گے جو ایمان میں داخل ہو کر چلے جائیں گے، ایک سلسلہ ہے پورا۔ تو نستورہ نے کہا کہ کاش میں نے نشانیاں تو دیکھ لی ہیں، یہ تو میں بتا سکتا ہوں میسرہ یہ اللہ کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا بشارت میں رحمت للعالمین، پچھلے سبق میں ہم نے جو سماعت کیا، لیکن اب جو ہے وہ نستورہ نے باقاعدہ طور پر خبر دی کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے اندر جو جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں وہ تمام کی تورات اور زبور اور انجیل وغیرہ میں پڑھ چکا ہوں، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اعلان نبوت کریں تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرت میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت سے ان کی ساتھ خدمت کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے قبل ہو رہے ہیں، اور 28 سال پہلے کہاں پر، کہیں پر جو ہے وہ 15 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چرچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نپٹا دی اور واپس مکہ کی طرف ہو لیے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک بالا خانے سے بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کی منتظر تھیں۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں، باقی تمام قافلے پر دھوپ ہے، لیکن وہ دیکھ رہی ہیں بالا خانے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ 2 فرشتے ایسے ہیں، 2 نورانی شکلیں ایسی ہیں جنہوں نے اس محمد پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے دل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا، آپ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت جاگی۔ تو جب میسر آ کر پہنچا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا جب یہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے ان کے اوپر 2 فرشتوں کو دیکھا، وہ انہیں چھاؤں کیے ہوئے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے بی بی یہ تو معاملات آپ نے ابھی سے دیکھنا شروع کیے، پورے سفر میں نے ان کے کمالات اور ان کو جو اللہ نے برکتیں اور رحمتیں اتاری ہیں ان کا میں جائزہ لیتے آیا ہوں۔ یہ تو 1-2 کمالات آپ نے دیکھے، میں نے پورے سفر میں ان کے کمالات کو دیکھا ہے اور میں جان چکا ہوں کہ یہ واقعی بڑے مکرم ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان کو بلایا اور بلا کر پورا معاملہ بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں محمد سے نکاح کروں، اور ان کے بارے میں پوری تفصیل پوچھی۔ تو حضرت صفیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتایا کہ اس طرح خدیجہ الکبریٰ ہیں اور وہ آپ سے نکاح کی متقاضی ہیں، یعنی وہ آپ سے نکاح کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی بات بجائے، آپ نے یہ پیغام مجھ تک پہنچا دیا، لیکن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھوں گا۔ کیا پوچھوں گا؟ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھوں گا، اپنے چچا کو بٹھاؤں گا، اپنے جو ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کو بٹھا کر ان سے فیصلہ کرواؤں گا، اگر وہ اس بات پر راضی ہوں گے تو میں بھی راضی ہوں، اگر وہ اس بات پر راضی نہیں تو میں بھی راضی نہیں ہوں۔ تو دیکھیے سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب نکاح کا پیغام آ جائے تو تب بھی آپ مشورہ کریں، اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ آج نوجوان کیا کرتے ہیں کہ بھائی کہیں سے جو ہے نا وہ آسرا لگا نہیں اور فوراً سے جو ہے نا وہ مرنے اور ایک ساتھ جو ہے نا وہ مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اس طرح کی سیرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ہرگز منع کیا ہے ایسے کام کرنے سے۔ خود سے آپ رشتہ کر لیں، خود سے آپ شادیاں کر لیں، اور چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی جو عقل ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے بڑی وسیع ہوتی ہے، ان کی سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فراست ڈالی ہوتی ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس نوجوان کے لیے کون سی لڑکی بہتر ہے۔ تو لہٰذا وہ نوجوان جو میری بات کو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ آئے تو اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے چچا، اپنے جو ہے وہ ماموں سے شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ آپ کے بارے میں کر سکیں۔ تو یہی معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان، چونکہ ابو طالب کی کفالت میں تھے حضور، تو سب سے پہلے اطلاع حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں جو آپ کی کفالت کر رہا ہے اس کو آپ اپنے مشورے میں لیں، اور چونکہ وہ آپ کے والد کی جگہ پر ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے چچا، اگر تمہارے والد وفات پا جائے تو چچا کے بھی وہی حقوق ہیں جو والد کے ہیں، یعنی چچا جو ہے وہ والد کے درجے پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہارے والد فوت ہو جائیں، ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارے والد کے دوست ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے پیش آؤ جیسے زندگی میں تم اپنے والد کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اس قدر اکرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے۔ بہرحال بڑے بوڑھے بیٹھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک دامن ہے
پورے عرب میں ان کی پاک دامنی کی مثال نہیں ملتی تھی. اتنی پاک دامن عورت کہ آپ کا نام طاہرہ رکھا گیا تھا. کیا رکھا گیا تھا؟ طاہرہ، یعنی پاک باز عورت نام رکھا گیا تھا. اور بڑے بڑے عرب کے جو سردار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش ہم خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی تھیں. تو سب نے جب سنا کہ اتنی پاک باز عورت ہیں اور مالدار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت سے بھی نوازا ہے، تو سب نے جو ہے وہ حامی بھر لی کہ محمد کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سے ہوگا. حضور علیہ السلام نے تاریخ مقرر فرمائی اور عرب کے شرفاء یعنی حضور علیہ السلام حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب اور چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد کو لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے گھر پر بارات لے کر پہنچے اور وہاں پر نکاح ہوا. اب نکاح کے اندر چند چیزیں، ایک دو چیزیں بیان کر کے میں آپ کا جو ہے آج کے اس درس کو مکمل کروں گا. اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت فصیح خطبہ دیا. ابو طالب کون ہیں؟ حضور کے چچا ہیں. اور انہوں نے اس نکاح کے وقت یعنی جو حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو رہا تھا، ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا. ابو طالب نے اپنا خطبہ پڑھا جس کا خلاصہ اردو میں پیش کر رہا ہوں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر خانہ کعبہ کا نگہبان بنایا اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و عمل والا، علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا. ہم لوگوں کو اس پر حاکم بنایا. یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے. یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہے. یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہے. ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے جو ڈل جاتی ہے. اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو. وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہوگا. یہ خطبہ حضور کا 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی. کتنی؟ 40 سال. حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں، اور 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں رہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. یعنی حضور نے 25 سال، حضرت خدیجہ نے 25 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے. جب تک آپ زندہ رہیں، جب تک آپ حیات رہیں، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کے بعد جب ابو طالب اپنا ولولہ انگیز خطبہ دے کر ختم کر چکے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی خطبہ دیا. بولیے سبحان اللہ. دیکھیں کس طرح یہ نکاح کے وقت کی باتیں. ہمارے نوجوانوں کو بولا جائے بھائی نکاح میں محفل رکھ لو، کہتے ہیں میت تھوڑی ہو گئی مولانا صاحب مر تھوڑی گئے، نکاح ہو رہا ہے، اس میں ڈھول ڈمکے ہونے چاہیے، اس میں جو ہے خرافات ہونے چاہیے، پٹاخے تو چلے کم از کم، میت تھوڑی ہو گئی ہے. ادھر جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ جن کو اللہ نے کل عالم کی ملکیت عطا فرمائی ہے ان کا نکاح کا طریقہ دیکھیے. اور ہمارے یہاں پہ سیرت کو بغیر پڑھے لکھے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جب تک یہ ڈھول ڈمکے نہ ہو تو جی ہماری شادی میں مزہ ہی نہیں آتا، کامرانی عطا فرما دے گا. تو نیت کیجئے کہ جن کے نوجوان باقی ہیں یا جو نوجوان باقی ہیں اس غلاظت سے، اس ڈھول ڈمکے کی غلاظت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بولیے انشاءاللہ. اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اس قدر سادہ. آپ کو میں بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو 2 آوازیں بڑی ناپسند ہیں. خوشی کے وقت ڈھول ڈمکے کی آواز بہت ناپسند ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی خوشی نہیں میں دھماکے لے آؤ بھائی، ڈھول لے آؤ، دڑا دڑ بجانا شروع کر دو. غمی کے وقت چیخ و پکار کی آواز، اللہ نے تھوڑی سی نعمت چھین لی اور آہو بکا شروع کر دیا، شکوے شکایات شروع کر دیے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. یہ اللہ کو آواز ناپسند ہے. اور خوشی کے وقت ڈھول ڈمکے کی جو آواز ہے یہ ناپسند ہے. آپ ذرا غور کر لیجئے کہ ہم اپنی خوشیوں میں
ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ڈھول ڈھمکے اس میں ڈالتے ہیں یا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. چونکہ ہم نے سیرت اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہے. تو یہ پھر آگے چلتے ہیں. ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ بیان کیا, فرمایا کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب نے بیان کیا, اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا. بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں, اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں. کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا, اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر اور شرف کو رد نہیں کر سکتا. بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے. لہٰذا اے قریش, تم گواہ رہو, خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے. تو یہ وہ عقد نکاح منعقد ہوا. غرض حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا, اور حضور علیہ السلام کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال حضور علیہ السلام کی معیت میں گزارے. تو آج کے اس درس سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیجیے. خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر بجا لائیے, اور غمی کے موقع پر اپنی آواز کو اتنا خوف زدہ نہ کیجیے کہ یوں لگے کہ اللہ سے شکوے شکایات ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سبھی کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.